گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائے۔ زندگی میں ایسے دوست بناؤ جو دل کی بات کو ایسے سمجھے جیسے ڈاکٹر کی رائٹنگ کو میڈیکل سٹور والا سمجھتا ہے۔ جب آپ اپنے کمرے میں آدھی رات کو رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس نے رلایا ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے آگے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا بندہ کب سے مسکرایا نہیں، تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس لیے آسانی پیدا کر۔ اللہ جواب دیتا ہے وہ اس چیز کے لیے رو رہا ہے جو اسے بہت پیاری تھی اور اس نے اسے کھو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو چیز کھو گئی ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو اس سے بہترین دینے جا رہا ہوں کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ اس نے کبھی کچھ کھویا ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت کا حافظ بنایا ہے۔ اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ وہ عورتوں کے حافظ ہیں۔ اپنے بیٹوں کو تربیت میں اتنی ہی توجہ دیں جتنا کہ ایک بیٹی کی تربیت پر دی جاتی ہے، کیونکہ گھر دونوں نے ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ صبر، محبت، عزت، احترام اور درگزر دونوں کے اندر ہی ہونا چاہیے، تبھی کل ایک مضبوط خاندان کی مضبوط بنیادیں ہوں گی۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے۔ جب اس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے تو پھر یقین رکھو صبر کا صلہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت بڑی تسلی دی کہ وہ لوگ جو تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا، تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ ہر ٹھوکر پر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی اپنا نہیں۔ میرے پیارے رب کریم، میں نہیں جانتی کون سی زمین، کون سا دل اور کون سا فیصلہ میرے لیے میرے حق میں بہتر ہے، مگر آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کی یہ گناہگار بندی اب بے حد تھک چکی ہے، زمانے کو دیکھتے ڈر چکی ہے، لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹ چکی ہے، سو میں نے اپنے تمام کاموں کی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں سونپی ہوئی ہے، لہٰذا میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے، آمین۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ کریم نے عطا کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہے، ورنہ اگر ہمارے مال کے مطابق ملتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ اللہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک محض حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اس کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند بے حساب ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہوں اور خطاؤں کو یکساں بھلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ وہ بس انہیں دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی تکفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں، اگر تمہارے پاس اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، اگر یہ نہیں تو تم خالی ہو۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا،
میرے اللہ میں رائے گاہ جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ پھر اللہ کی طرف سے سورۃ الحصہ سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ جانو کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی تنہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو ہے زندگی۔ بہت سے درد ہیں جو سہ رہا ہوں یا رب، بہت سی باتیں ہیں جو تجھ سے اکیلے میں کروں گا۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب اچھا کرے گا۔ انشاءاللہ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اپنوں کو کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ جن کی سوچوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہوتی ہے، انہیں کبھی نمایاں ہونے کا شوق نہیں رہتا۔ وہ گمنامی میں جیتے ہیں اور گمنامی میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لٹائیں گے، بلکہ یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھتے ہیں کہ پھر ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اتنے برے ہیں۔ یقین مانے، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے اور اکثر تجربہ خراب فیصلوں سے ہی آتا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اسی لیے پچھتاوا کرنے کے بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھائیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جاتی ہے، لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ اللہ ہے نا، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ رابطے سدا پہلے جیسے نہیں رہتے اور یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا بھی حق ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ مخلوق سے اچھا تعلق ہمیں
ہمیشہ محفل میں اور ہنس کھیل کر بنتا ہے، جبکہ خالق سے اچھا تعلق ہمیشہ تنہائی میں اور رو رو کر بنتا ہے۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہنستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ دوسرا کوئی شخص ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رکھ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ خود کو کسی کا اتنا عادی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ عز و جل نے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے، جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ ہاں، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور اللہ تمہیں معمول کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے، تم رحمت طلب کرو وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ خون کے رشتوں میں ہوتی اگر محبت تو یوسف علیہ السلام نہ بکتے مصر کے بازاروں میں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضرب کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندروں میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ کر لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اسی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، بے شک وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشات کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ کی آنکھوں سے اپنے لیے ان کے معجزے ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اس کو عظیم بناتا ہے۔ اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہم برے ہوتے ہیں۔ یقین رکھیں کہ آپ کی دعا کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ آپ نے ایک بادشاہ سے مانگا ہے وہ جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، آپ کی خواہش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کا مسئلہ اتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور رب کے لیے صرف کن فیکون کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ بانو قدسیہ کہتی ہے ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہیں جواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے محل میں تھی، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ خوشیاں پڑھائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ وہ جب دیکھتا ہے تمہیں راز راز روتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے ناممکن کے باوجود اس پر یقین کرتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں صبر کی آخری حدوں پر بھی اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب وہ تمہاری عرض سن لیتا ہے، تب اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر
जाता है। बहुत हिम्मत वाली हूँ मगर कभी कभी हार जाती हूँ हिम्मत, कुछ बातें सुनकर कुछ लहजे देखकर। दुनिया वाले ज़्यादती करें तो मुस्कुराते हुए माफ़ कर दिया करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ताला ने इसने बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ताला ने तुम्हें परेशान देखा है, अल्लाह ने तुम्हें खामोशी से बिखरते देखा है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दर्द को जानता है वो। तुम्हारी रूह को कमज़ोर पड़ते, तुम्हारे दिल को टूटे हुए देखा है। तुम्हारे ज़हन की नसों को फटते देखा है। आज हिम्मत करो वो बातें सुनकर जो तुम्हें तकलीफ दे रही हैं। जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सब्र करो, बस सब्र करो, सब्र करो। इंसान बुनियाद से सही हो तो बुरे माहौल में भी अच्छाई ढूंढ निकालता है। बुनियाद ही गलत हो तो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता। एक हद के बाद तो इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, शिकायत और गिले शिकवे करना। फिर दिल तो ऐसा हो जाता है, कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। एहसास ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता। अगर ये मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही ना होता। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले सफ़े पर क्या लिखा किसी को नहीं पता। सूरतुर रहमान, कितने एहसान है खुदा के हम पर, कभी पढ़कर सूरत रहमान देखना। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का फरमान है, नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। वह यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। सूरत काफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ की हिकमत पूरी ही समझ आ जाए। कभी कभी ये बातें वक्त के साथ समझ आती है, वक्त सारे राज खोल देता है। लोगों की असलियत सामने आना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सुकून मिलता है ये सुनकर कि अल्लाह पाक चुनता उन्हीं को है जिनको वो खास करना चाहता है। फिर गम किस बात का, ये बात भी इतना सुकून देती है कि हमें रोते हुए कोई और नहीं बल्कि हमारा खालिक देख रहा है और हमारे आंसू खास हो रहे हैं। अल्लाह ताला गुनाहों की सज़ा भी गुनाहों के ज़रिए ही देता है, यानी गुनाह के बाद गुनाह और तौबा की तौफीक ना मिलना भी सज़ा है। लोग कहते हैं अल्लाह से उम्मीद रखो, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह से उम्मीद नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला पर यकीन रखने से वो सब मिल जाता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। कभी कभार अल्लाह ताला आपका दिल तोड़ देता है, सज़ा के तौर पर नहीं बल्कि आपकी रहनुमाई के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बुरी चीज़ों से मोहब्बत करने लगते हैं और वो चीज़ हमें आगे मुसलसल तकलीफ़ देने वाली होती है। असल में ये वो चीज़ें या वो इंसान होते हैं जिन पे हम अल्लाह ताला से ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं और हमें भी खबर नहीं होती। और हम जिस भी इंसान या चीज़ पर अल्लाह ताला से ज़्यादा भरोसा करेंगे वो हमें बेसुकून कर देगी, वो हमसे हमारा सुकून छीन लेगी। किसी भी चीज़ से या फिर इंसान से मोहब्बत ज़रूरत के लिए नहीं की जाती, इसीलिए अल्लाह ताला हमारे दिलों को तोड़ देता है इन्हीं लोगों से और उन चीज़ों से जिनके बारे में हम सोचते हैं कि अगर वो ना मिले तो हम मर जाएंगे। आपका दिल शुरू से अल्लाह ताला के लिए बनाया गया है और जब आप अल्लाह ताला की जगह किसी और को देते हैं तब आपकी ज़िंदगी में दर्द बढ़ जाते हैं। फिर आजमाइश आती है, फिर हमारे ईमान का इम्तहान लिया जाता है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। हम जिन चीज़ों और जिन इंसानों को अपना खुदा बना लेते हैं, अल्लाह ताला हमें हमारे इन्हीं खुदाओं से चोट लगवाता है। जैसे कुरान कहता है, सुन लो अल्लाह ताला की याद ही में दिलों का सुकून है। बेशक परेशान हो, यकीनन तुमने कुरान और नमाज को छोड़ रखा होगा। वो अल्लाह है तुम्हारा, तुम यकीन करो वो तुम्हारे दिल के कोने में छुपी हुई बात को भी तुमसे बेहतर जानता है।
بے شک وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ دل کی تمام تر باتیں جو تم نے اللہ کو اپنا دوست سمجھ کے بتاتے ہو، وہ بہت محبت سے ان سب باتوں کو سنتا ہے۔ وہ تمام دعائیں جو تم نے اللہ سے مانگ رکھی ہیں، وہ سب سنی ہے اللہ نے، وہ سب سنبھال رکھی ہیں ایک بہترین وقت کے لیے۔ وہ تمام آنسو جو اللہ کے سامنے تم نے بے بس ہو کے بہائے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ تم ان شیطانی وسوسوں کو اپنے دل سے نکال کے دور پھینکو اور کہو اپنے دل کو میرے اللہ کا چنا ہوا راستہ تیرے چنے ہوئے راستے سے بہتر ہے۔ کہو اپنے دل سے کہ اللہ کا عطا کرنے کا طریقہ تمہارے سوچنے ہوئے طریقے سے بہتر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو پیار نہیں تم سے، یقین مانو تمہارا رب بہت پیار کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ دو چار نہیں، مجھے فقط ایک دکھا۔ انسان جو اندر سے بھی وہی ہے جو باہر سے ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اہتمام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہیں۔